عزیزان گرامی قدر، ہماری گفتگو ہو رہی تھی شرعی سوال و جوابات کے متعلق۔ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ یہ جملہ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا تو تم پریشان نہ ہو۔ تو یہ جو لفظ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سوچنا، تو یہ اللہ رب العزت کی شایان شان نہیں ہے، تو یہ لفظ جو وہ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں اب یوں کہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا اچھا ہی کیا ہوگا، یا تمہارا جو بھی معاملہ ہوگا اللہ کے یہاں خیر والا ہی معاملہ ہوگا، تو اس لفظ کا استعمال کیا جائے، نہ کہ یہ کہنا کہ اللہ نے تمہارے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اچھا، ایک اور لفظ بھی ہے، میں نے اپنی اس عوام الناس سے بھی سنا ہے، وہ مجھ سے بھی بعض دفعہ کچھ نمازوں نے گفتگو میں یہ لفظ کہا ہے، تو میں انفرادی طور پر بھی شاید میں نے کہا ہو، تو اجتماعی طور پر بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کو دیکھیں ماشاءاللہ وہ اس کا کام چل پڑا ہے، تو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ ہمارے یہ لفظ شاید آپ نے سنا ہو، اکثر لوگ کہتے بھی تو اللہ نے ابھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ لفظ بھی جو ہے نہیں بولنا چاہیے، اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر اگر آپ یوں کہیں کہ اللہ نے اس پر فضل کر دیا ہے تو بھی ٹھیک نہیں۔ مال کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے فضل کی علامت نہیں ہے۔ اکثر لوگ اونچی بلڈنگ بنا کے لکھ دیتے نا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے۔ آپ اس کو فضل کیسے کہہ سکتے ہو؟ مال و دولت کا آنا یہ اللہ کے فضل کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اگر مال و دولت کے ساتھ اللہ نے آپ کو بانٹنے والا دل بھی دیا ہے تب کہہ سکتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ دیا دے تو دینے والا دل بھی دیا ہے، ورنہ بعض دفعہ مال جو ہے وہ وبال جان بن جاتا ہے، آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو اس کو اللہ کا فضل نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جی، اسی طرح مسلمان کو کافر کہنا، پہلے وہ کافر کے بچے، بعد دفعہ بندہ غصے میں کہتا ہے نا وہ کافر کے بچے، تو یہ کہنا بالکل گناہ ہے، اس لیے کہ کہنے والے کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ یہ کافر ہے، یعنی کافر حقیقی معنی میں کسی کی نیت نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے کہا تھا نا گزشتہ درس میں، اگر کوئی کسی کو بے ایمان کہتا ہے یعنی بے ایمان کہتا ہے تو اس کی مطلب وہ دھوکہ باز، فراڈیا اسی معنی میں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو کافر مذاقاً کہتا ہے تب بھی گناہ ہے، اور اگر اس کو یعنی تیری حرکتیں کافروں والی ہیں تب بھی گناہ ہے، اور اگر کوئی کسی کو معذرت کافر سمجھ کے کافر کہتا ہے تو پھر یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا، اس کے کفر کو بیان کرنے والا، حقیقی کفر کو، تو کفر لوٹ کر آئے گا اور یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک ہمارے یہاں کی مسئلہ مشہور ہے کہ جب بھی جمعۃ الوداع آتا ہے نا تو عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ بھائی جمعۃ الوداع کو 4 رکعت نماز ہے، نفل پڑھ لو تو زندگی کی ساری قضائیں معاف ہو گئی۔ یہ اکثر سوشل میڈیا جو نوجوان یوز کرتے ہیں یہ اکثر چل رہا ہوتا ہے، بھائی قضا عمری جس کی بہت ساری ہے تو آخری جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھ رہے ساری قضائیں معاف ہو گئی۔ بالکل معاذ اللہ، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت بھی چلتی ہے جب رمضان آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے سب سے پہلے لوگوں کو رمضان کی مبارکباد دی وہ جنتی ہو گیا، یہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اچھا، ربیع الاول کی مبارکباد دے دینا جنت واجب ہو جائے گی، معاذ اللہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں ہمارے ہاں کتنی جو وہ علم کی کمی ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر مطالعہ کے، بغیر کسی سے پوچھے جو بس وہ فارورڈ کیے جا رہے ہیں۔ اور بڑی آپ کو حیرت بھی ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ وہ شیئر کا آپشن نا اس پر نہ جانے کئی لوگوں نے شیئر کر دیا ہوتا ہے، چلیں جی خبر ہو جائے گی، جنتی ہو جائیں گے، یعنی جنت اب ایک شیئر کے اوپر پڑی ہوئی آپ کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی پناہ۔ اچھا جی، نماز کے اندر رونا، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو یاد رکھیے گا رونے کی 2 کیفیتیں ہیں۔ اگر نماز کے اندر خشوع خضوع کے باعث یا جہنم کے خوف سے یا جنت کے شوق میں رویا جائے تو یہ جائز ہے، اور بلکہ سعادت ہے، یہ سعادت ہے۔ اور اگر دوزخ کی یاد میں گریہ زاری کرتے ہوئے الفاظ پیدا بھی ہو گئے نماز میں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔
ہاں درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے روئے اور رونے میں اف تف آہ یہ الفاظ پیدا ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی. جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف میں یا اللہ کی محبت میں اگر کوئی بندہ رو پڑتا ہے نماز کے اندر خشوع خضوع کے باعث تو اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی. اچھا اسی طرح نماز امام کی قرات کو سن کر کسی نے کہہ دیا ارے جی ہاں بہت خوب، اگر یہ قرات کی داد کے لیے تھا پھر تو نماز ٹوٹ گئی. خشوع خضوع کے باعث اگر یہ جملے نکل گئے ہیں تو پھر نماز جو وہ نہیں ٹوٹے گی. اچھا جی میت پر رونا، اکثر ہمارے یہاں پہ دیکھا ہوگا جب لوگ روتے ہیں نا تو کہتے ہیں چپ کر جاؤ اس سے میت کو تکلیف ہو رہی ہوگی. ایسا ہے نا کہ خواتین کو منع کرتے ہیں کہ رو نہیں، اس سے میت کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. تو یہ درست نہیں ہے. رونے والے کی وجہ سے میت کو تکلیف بولو نہیں ہوتی. بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی وہ رو رہے گھر والے بیچارہ میت کو تکلیف نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا حدیث پاک میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو جائے. حضور نے منع فرمایا کہ تم نہ رویا کرو، رونے والے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. کب؟ اس وقت تکلیف ہوگی جب مرنے والا وصیت کر کے جائے دیکھو میں مروں گا تو میرے مرنے پر رونا. اچھا اہل مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے نا وہ وصیت کرتے تھے. ابو جہل نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو اتنا رونا، ایسا نوحہ کرنا کہ پورے مکے کو پتہ چلے کہ عرب کا کوئی سردار مر گیا. یعنی وہ فخریہ طور پر نا اپنے رونے پر مرنے پر عورتوں کو جمع کیا جاتا تھا اور عورتیں باقاعدہ رونے والی بلائی جاتی تھی. جس طرح آج گویے میراثیوں کو بلایا جاتا نا اس زمانے میں عورتیں بھی مصنوعی رونے والی بلائی جاتی تھی تاکہ پتہ چلتا عرب کا سردار مر گیا. اگر مرنے والا وصیت کر کے گیا میرے مرنے پہ خوب رونا پھر تو تکلیف ہوگی. مرنے والا وصیت نہیں کر کے ویسے اولاد رو رہی ہے تو اس پر جو ہے وہ میت کو تکلیف نہیں ہوگی. ہاں رونا چاہیے، رونے کے اندر آواز پیدا نہ ہو، آنسوں کا آنا ہو اور ہچکیوں کا ہو جانا وہ الگ بات ہے. رونا، آواز نکالنا، کلمات جزا فضا کہنا یہ جائز نہیں ہے. اچھا جی دکان پر موجود سامان کی زکوٰۃ کا حساب کس حساب سے ہوگا؟ موجودہ قیمت کے حساب سے. مثال کے طور پر آپ نے گزشتہ سال یہ رومال لے کے دکان میں رکھا تھا 100 روپے کا تھا، اب اس کی قیمت مارکیٹ میں 200 روپے ہے تو اب آپ اس کی قیمت کا حساب 200 روپے کے حساب سے لگاؤ. ٹھیک. اب آپ نے کہا جناب میں نے گزشتہ سال لاکھ روپے کا مال ڈلوایا تھا تو گزشتہ سال لاکھ کا، ابھی وہ مال کتنے کا ہوگا مارکیٹ کے حساب سے؟ ابھی ہوگا 5 لاکھ کا، تو ابھی آپ کو 5 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا جی سنی کا بد مذہب سے نکاح جائز نہیں ہے. اچھا اب بد مذہب کون ہے؟ میں اس کو کیا کہتے ہیں پوشیدہ جملے میں یہ کہہ رہا ہوں مسلک رضا کے علاوہ جتنے بھی مذاہب وہ سارے بد مذہب ہیں. اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا. جو مسلک رضا پر نہیں ہیں وہ سارے کے سارے بد مذہب ہیں. اب وہ آپ ان کو 24 نمبر 25 نمبر 26 نمبر 32 نمبر 420 جو بھی کہو آپ کے ذہن میں جو بھی نقش ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں. ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے چاہے آپ کا لڑکا ہو یا آپ کی لڑکی ہو. اس طرح شیعوں کے ساتھ بھی آپ کا لڑکا ہو یا آپ کی لڑکی ہو نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کوئی 1000 ہیلے بہانے کرے جی چچا کی بیٹی فلاں کی وغیرہ وغیرہ وہ آپ کے سارے جھمیلے ہیں مگر شرعن نکاح جائز نہیں ہے. نکاح پڑھانے والا بھی اگر بد مذہب ہے نکاح تو خیر بہرحال ہو جائے گا مگر بعض علماء اس کو بھی منع کرتے ہیں اس لیے کہ آپ نے وکیل ایسے کو بنائے جو مرتد ہے اور مرتد کی وکالت قبول نہیں ہے، اس لیے نکاح کو فسخ کر کے دوبارہ نکاح پڑھایا جائے. بد مذہب سے نماز جنازہ پڑھانا بھی جائز نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اچھا جی زندگی میں ساری جائیداد بیٹیوں کے نام کر دینا باپ کو اختیار ہے، چاہے تو ساری جائیداد ایک ہی بیٹے کو دے دے ایک ہی بیٹے کو دے دے اس کی مرضی ہے مگر اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اگر کر بھی دیتا ہے تو شرعاً کوئی پکڑ نہیں ہے اور قانوناً بھی کوئی پکڑ نہیں ہے. قانوناً ہو بھی صحیح مجھے اس کو نہیں معلوم، شرعاً کوئی پکڑ نہیں ہے مگر اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، سب کو برابر برابر دے. ہاں اگر فوت ہو گیا ہے تو پھر سب کو برابر برابر تقسیم ہوگی. اس پر ہم نے مزید مسائل جو جمعے کے اندر بھی ہمارا ایک عنوان ہے آپ دیکھ لیجئے گا وراثت کے مسائل، ہم نے پورا جمعہ اس پر پڑھایا 2 جمعے کم و بیش وہ سارے اس کے مسائل ہیں. اچھا جی مرد جو ہے وہ منہ زیر ناف استعمال کرنے کے لیے کریم وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. اصل مقصود صفائی ہے. اگر عورت بھی بلیڈ استعمال کرتی ہے اپنے زیر ناف کے بال صاف کرنے کے لیے وہ بھی جائز ہے. اور اگر مرد جو ہے بلیڈ کے بغیر کوئی اور چیز پاؤڈر وغیرہ جو بھی آپ کہتے ہیں
وہ استعمال کرتا ہے تو بھی جائز ہے، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے؟ صفائی کا ہونا۔ صفائی کسی بھی چیز سے ہو جائے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ ہم سبوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔